اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہم بات کرتے ہیں کہ اتنی ڈیٹیل ہوتی کہ میں آپ کو سب سے پہلے تو بسم اللہ کے بارے میں یہ بتا دوں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر میں الحمد کی صرف تفسیر ہی لکھنے لگوں تو 7 اونٹ جتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں نا، اتنا لکھوں کہ وہ بوجھ بھی ان کے لیے کم ہو جائے، اتنی وہ تفسیر ہے، لینتھی لکھتے ہیں۔ بسم اللہ کی صرف بی پر ایک روایت میں آتا ہے کہ بسم اللہ کی بی پر وہ بات کر رہے تھے عشاء کی نماز کے بعد، اور فجر کی اذان ہو گئی اور وہ بسم اللہ کی بی کو ہی ایکسپلین کرتے رہے۔ یہ اتنا بڑا علم ہے۔ ہم تو صرف ترجمہ پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں نا، اور آپ بلیو کریں کہ جو اردو کا ترجمہ ہے نا وہ بالکل اس سے انصاف نہیں کرتا۔ وہ تو صرف ایک ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہوتا ہے کہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اگر آپ دیکھیں گے جب آپ کو سمجھ آنی شروع ہوگی انشاءاللہ۔ جیسے میری اسٹوڈنٹ ہے، میں مریم مسجد میں ہیوسٹن میں کلاس دیتی ہوں، ایوری فرائیڈے کو میری کلاس ہوتی ہے 11:30 سے 1:30۔ تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ کہا ہے کہ دیکھو اگر ایک سپارہ میرے ساتھ ایمانداری سے کر لو اور انشاءاللہ اگلے سپارے میں تم مجھے پڑھا رہے ہوگے، کیونکہ اتنا مزہ آتا ہے اس کو سیکھنے کا۔ اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے بھی یہی وعدہ کرتی ہوں کہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو بھی اتنا اس قابل کر دوں کہ آپ لوگ کے پاس اگر ترجمے والا قرآن نہیں ہے تو تب بھی آپ قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کر سکیں۔ تفسیر یہی ہوتی ہے کہ اللہ جو بھی آیت ہے آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ قرآن اتنا آسان ہے آپ دیکھیں کہ اس میں 65% ورڈز جو ہیں وہ اردو کے ہیں۔ پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں 65% ورڈز بہت بڑے زیادہ لفظ ہیں، کیونکہ اردو کے بہت سے لفظ ایسے ہیں جو عربی اور اردو کے ایک جیسے ہیں۔ اس کے علاوہ رپیٹ لفظ ہیں، جیسے آپ کہہ دیں پروناؤن جن کو ہم کہتے ہیں نا، الذی، ذالکا، ہو، ہما، ہم، پروناؤن جیسے آتے ہیں نا، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ رپیٹ ہوتے جائیں گے، اتنے رپیٹ ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی آیات کے بعد آپ کے دماغ میں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ اباؤٹ آپ کہہ لیں کہ 20% ہے وہاں قرآن میں، اور جو نئے لفظ ہیں پھر کتنے بچتے ہیں؟ اونلی 15%۔ تو آپ کو محنت کس پہ کرنی ہے؟ 15% پہ بس، اور آپ کو پورا قرآن آ جائے گا انشاءاللہ۔ ایک سپارہ ختم ہوگا نا پھر ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہم بات کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جابر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو رہی تھی تو بادل مشرق کی طرف سے چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، جانوروں نے بھی کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرنے لگے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہا کہ جس چیز پر میرا یہ کلمہ پڑھا جائے گا میں اس میں ضرور برکت ڈال دوں گا، ضرور برکت ڈلے گی۔ دیکھیے ہم ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے۔ اگر آپ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے آپ کا وضو ہی باطل ہو جاتا ہے۔ جانور کو ذبح کرتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، ہر چیز سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اور ایک بڑی خوبصورت روایت میں پڑھی تھی کہ کیسر روم تھے، انہوں نے حضرت عمر کو لکھ کے بھیجا کہ میرے سر میں بہت درد ہوتی ہے، مجھے کچھ بتائیں میں کیا پڑھوں۔ تو حضرت عمر نے ان کو ایک ٹوپی بھیجی، اور اس کو ٹوپی کے اندر جب وہ پہن لیتے تھے ان کی درد ٹھیک ہو جاتی تھی، جب اتارتے تھے ان کی درد پھر ویسے ان کو ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ آخر اس ٹوپی کے اندر کیا ہے۔ انہوں نے وہ سلائی جیسے ہوتی ہے نا ان کی کھولی تو اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ دیکھیں یہ اعتقاد کی بات ہے، یہ یقین کی بات ہے